سنا ہے آپ کا جو نکاح ہے وہ نکاح والے دن نکاح ٹوٹ گیا؟ ہاں جی، نکاح والے دن نکاح ٹوٹ گیا. لڑکے کے گھر والوں کو پتہ جب چلا نا تو تب انہوں نے نکاح توڑ لیا. پتہ چلا تو انہوں نے رشتہ توڑ دیا. اسے بھڑکایا لڑکے کو تو اس نے بھی کہا کہ تم گندا کام کرتی ہو، میں نہیں تمہارے ساتھ شادی گندا کام؟ گندا کام. ایک جب گھر سے بارات واپس چلی جائے، وہ بھی نکاح جس دن ہوا اسی دن طلاق ہو جائے، تو اس کے گھر والوں پہ کیا گزری ہوگی اور مجھ پہ کیا گزری ہوگی. دل تو کر رہا تو خودکشی کروں. مجھے پتہ ہے جیسے میں اس ٹائم آپ کے سامنے بیٹھی ہوں. السلام علیکم جی، میں ہوں سید باسط علی. آج کی کہانی ہے کہ نکاح والے دن نکاح ٹوٹ گیا، اور صرف اس وجہ سے ٹوٹ گیا کہ لڑکی گائنی کا کام کرتی ہے، نرس ہے. محبت تھی، لیکن صرف اس تانے نے لڑکی کی زندگی کیسے برباد کی کہ یار آپ جو ہے گائنی کا گندا کام کرتے ہو. ساری کہانی جانتے ہیں کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ نور. نور، مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کہاں سے ہو؟ گجرانوالہ سے. گجرانوالہ سے. اچھا، مجھے یہ بتاؤ کیا کہانی ہے، آپ کیا کام کرتی ہو؟ گائننگ کا. گائنی کا کام کرتی ہو؟ جی. اچھا، مطلب ڈاکٹر کے ساتھ ہیلپ، نرس، جیسے نرس ہوتی ہے. ہاں، نرس، مطلب جتنا بھی گائنی کا کام ہوتا ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیں گائنی کے کام میں اس میں کیا برا ہے؟ دنیا کے مطلب انسان کا دنیا میں آنا ہے، اللہ پاک کا ایک نظام ہے، اس میں جو ہیلپ آؤٹ لڑکیاں ہی کرتی ہیں یا نرس ہی کرتے ہیں. سنا ہے آپ کا جو نکاح ہے وہ نکاح والے دن نکاح ٹوٹ گیا؟ ہاں جی، نکاح والے دن نکاح ٹوٹ گیا. لڑکے کے گھر والوں کو پتہ جب چلا نا تو تب انہوں نے نکاح توڑ لیا. کیا پتہ چلا؟ کہ میں ایک نرس ہوں. یار دیکھیں، کوئی بھی کام ہے نا، آپ اگر کام سمجھ کے کرو تو وہ برا نہیں ہے. اب اگر ہم لوگ نہیں کریں گے تو کیا اس کے گھر والے آ کے کریں گے، یا آپ جیسے لوگ کریں گے، یا کوئی اور آ کے کرے گا. کام تو کام ہے نا. تو وہ مجھ سے ملا، اس کی بہن آئی پریگننٹ تھی، وہ آیا ہاسپٹل لے کے، تب مجھ سے ملا. تب اسے نہیں پتہ تھا کہ میں نرس کا کام کرتی ہوں. گائنی والی نرس مطلب؟ جی. تو آیا، وہ اپنی بہن کو لے کے آیا، پیار ہو گیا. پھر بعد میں خود آتا رہا، اکیلا آتا رہا. تو اب جب نکاح کا ٹائم آیا تو وہ اس کی فیملی کو پتہ چلا تو انہوں نے رشتہ توڑ دیا. اسے بھڑکایا لڑکے کو تو اس نے بھی کہا کہ تم گندا کام کرتی ہو، میں نہیں تمہارے ساتھ شادی. گندا کام؟ گندا کام. یہ نکاح والے دن ایسا ہوا ہے؟ ہاں جی. نکاح کے بعد ایسا ہوا؟ نہیں، نکاح والے دن. مطلب نکاح ہو گیا نا، نکاح ہونے کے بعد ٹوٹا؟ ہاں جی، ہو کے ٹوٹا. ایسا بھی دنیا میں ہوتا ہے؟ اتنے بھی ظالم لوگ ہوتے ہیں. ہوا ہے یہ سارا کچھ. تو مجھے یہ بتاؤ، آپ اس لڑکے سے محبت کرتی تھی؟ محبت کرتی تھی تو بات نکاح تک پہنچی نا. اور جب نکاح ہوا اور اس دن ٹوٹ گیا تو کیا گزری ایک لڑکی پہ، کیا گزرتی ہے؟ ایک جب گھر سے بارات واپس چلی جائے، وہ بھی نکاح جس دن ہوا اسی دن طلاق ہو جائے، تو اس کے گھر والوں پہ کیا گزری ہوگی اور مجھ پہ کیا گزری ہوگی. یہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، یا میرے گھر والوں سے بہتر میرے ماں باپ، بہن بھائی، ان پہ کیا گزری یہ ہمیں ہی پتہ ہے، ان لوگوں کو نہیں پتہ. لیکن میں چاہتی ہوں کہ یہ معاشرہ اپنی سوچ کو بدلے. جس دن آپ کی بارات واپس گئی، لوگوں نے تو اس کے بعد تانے، رشتہ داروں کے تانے، ہزار لوگوں کے تانے ہوتے ہیں. ایک لڑکی ہو کر ایک طرف سے محبت ٹوٹی اور ایک طرف سے بارات واپس گئی، کیا چل رہا تھا دل میں؟ دل تو کہہ رہا تھا کہ یہی کہ میں مر جاؤں، سوسائڈ کر لوں. لیکن اس ماں کا کیا، جس نے مجھے پال پوس کے اتنا بڑا کیا. اور باپ میرا شروع سے ہمارے ساتھ نہیں تھا. تو آپ لوگوں نے خرچہ کیا ہوگا شادی پہ، بارات کو جاتے ہوئے دیکھ کے. مطلب یہ تو بڑی یونیک سٹوری ہے ناظرین. بارات کو جاتے ہوئے دیکھ کے کیا گزری؟ جس دن بارات واپس گئی ہے، مجھے پتہ ہے جیسے میں نے خود کو سنبھالا ہے. دل کہہ رہا تھا مر جاؤں، دل پہ چھریاں چل رہی تھیں. آپ بلیو نہیں کریں گے اس ٹائم حالت کیا ہو رہی تھی. ایک لڑکی کی جب بارات واپس چلی جاتی ہے، اس کے دوست، رشتہ دار، اس کی فیملی کیا گزرتی ہے. اور رشتہ دار تو آپ کو پتہ ہے پہلے ہی تانے مار رہے ہوتے کہ یہ لڑکی صحیح نہیں، یہ رہی. اور جب بارات واپس گئی ہے، بجائے یہ کہ میرے رشتہ دار مجھے تسلی دے، حوصلہ دے، بجائے میں کیا بتاؤں، تانے کسی کہہ رہے تھے کہ آپ کی بچی نہیں صحیح ہوگی، اس کی بارات واپس چلی گئی. اور مجھے پتہ ہے میں نے کیسے سب کو فیس کیا، اپنی فیملی کو سنبھالا ہے. دل تو کر رہا تو خودکشی کروں. مجھے پتہ ہے جیسے میں اس ٹائم آپ کے سامنے بیٹھی ہوں. ناظرین دیکھیں کتنا مشکل پیریڈ ہوگا، کتنا مشکل ٹائم. لوگ ایسے ہی آ کے اپنی کہانی نہیں بتا دیتے. یہ تو کہتی تھی ماں، میں نے کہا نہیں یار ماسک لگا لو، یہ ایسی کہانیاں لوگ اور جج کرتے ہیں. ماسک لگا کے بناؤ، ایسے مت بناؤ. اچھا بات سنیں، آپ کو اللہ حوصلہ دے. انشاءاللہ زندگی کے بڑے لمحے ایسے آتے ہیں. مجھے یہ بتائیں، یہ چہری رو رہی ہے اب. اچھا
اچھا بات سنیں، میں آپ کو حوصلہ تو نہیں دے سکتا، میں آپ کو صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ صبر بڑی بڑی چیز ہے. مجھے یہ بتائیں، یہ جو گائنی کا کام آپ کے ساتھ اور بھی نرسز کرتی ہوں گی، اچھا بات سنیں، آپ مجھے یہ بتائیں، مجھے پتہ ہے یہ مشکل ٹائم ہے آپ کے لیے، لیکن بتائیں ان لوگوں پہ کیا ان لوگوں کو کیا میسج دیں گی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں جج کرتے ہیں، جیسے گائنی نرس ہونا جج کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی جج کرتے ہیں اور انسان کے ساتھ برا رویہ کرتے ہیں. مر جانا چاہیے ایسے گھٹیا لوگوں کو. ہم لڑکیاں کیوں مرے؟ ہم لڑکیاں ایسے لوگوں کے پیچھے کیوں روئی جنہیں ہم لوگوں کی قدر ہی نہیں ہے؟ یہ کام کوئی برا نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے، ان کی سوچ بری ہے، ان کی سوچ گھٹیا ہے. یہ کام برا نہیں ہے، لوگوں کی سوچ گھٹیا ہے، یہ لوگ برے ہیں. میں یہی کہوں گی اپنی سوچ کو بدلو. یہ معاشرہ، یہ کس کیا دور، لوگوں کو کیوں جج کرتے ہو ہیں؟ کسی کی بیٹیوں کی زندگی، غریب بچیاں یہ غریب ہوتی ہیں، نرس بنتے، تم شوق سے نرس بنی ہو؟ یہ کام مجبوری نے بنایا؟ یہ مجبوری نے بنایا. میں گھر میں سب سے بڑی بیٹی ہوں، میرے چھوٹے 3 بہن بھائی ہیں، انہیں سنبھالتی ہوں میں. اب میرا بھائی کو جاب ملی ہے تھوڑا ٹائم پہلے. جو اتنا غیرت مند وہ تھا، شادی کر کے کام چھڑوا دیتا. یہ اپنی، یہی تو سوچ ہے لوگوں کی. خود کی اوقات اتنی ہوتی نہیں ہے. خود بہنوں کے ٹکڑوں پہ پل رہا تھا وہ، اس نے میرا کام کیا چھڑوانا تھا. لیکن جب دیکھے نا اب وہ بہنوں کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے تو اس نے اپنی بہنوں کی بات ہی سننی تھی نا. صحیح بات. اچھا چلیں، اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی ایج کتنی؟ 19 سال. 19 سال. ابھی تو آپ کی ایج اتنی نہیں ہے. چلو بارات والے دن آپ کی اگر بارات واپس کی تو آگے زندگی میں شادی کا سوچا ہے نا؟ اگر کوئی اچھا انسان ملا نا جو مجھے سمجھے تو پھر، تمہارے والدین کو سمجھے، جو میرے والدین کو سمجھے، بالکل. تمہارے بہن بھائیوں کو سمجھے. جی، کیونکہ میری 2 بہنیں ہیں، ایک میرا بھائی ہے جو سب سے چھوٹا ہے، تو ان کے سمجھے پھر میں کچھ سوچوں گی. نہیں تو نہیں. اگر تو نہیں تو ہماری دنیا میں، پوری دنیا میں ویڈیو جاتی ہے، اچھے لوگ بھی ملتے ہیں. ہم نے ایک کام سٹارٹ کرنا ہے جس میں لوگوں کے رشتے آسان ہوں. میں اس ویڈیو کے تھرو آپ کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، پاکستان کی وہ بیٹیاں جن کی شادی نہیں ہو رہی، وہ بیٹیاں، صرف بیٹیاں نہیں، بڑی عورتیں جن کی عمر میں شادی نہیں ہوئی یا ڈائیورس ہو گئی یا بیوہ ہیں، اب ان کی شادیاں میں کرواؤں گا انشاءاللہ. اچھے طریقے سے ان کی شادیاں ہوں گی. اگر وہ شادی کرنا چاہتی ہیں، کہیں بھی بیٹھی ہیں، تو وہ میں آپ کو ایک کمنٹ میں لنک پن کر رہا ہوں، وہاں پر مجھے میسج کر دیں. ان کا جو ہے ایک پراپر پلیٹ فارم، نہ صرف ان عورتوں بچیوں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی غربت کی وجہ سے یا پھر عمر کی وجہ سے، یا پھر جو ان سب کی شادیاں کروائیں گے، اور ساتھ میں وہ بھی لوگ جن کی، جو مرد حضرات کی شادی ہیں، ان کی بھی کروائیں گے. تو آپ یہ لنک نیچے دے رہا ہوں، اس کو فالو کر لیں، وہاں پر ایڈ ہو جائیں. اور خواتین کے لیے یہ ایک نمبر لگا رہا ہوں، وہاں میسج کریں، اور تاکہ آپ رجسٹر ہوں اور آپ کی انشاءاللہ اچھی جگہ شادیاں کرائیں. ناظرین، فی الحال اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ ہماری بچیوں کی عزتیں محفوظ رہیں، آخری میسج ان سے لیں گے، پھر اجازت لیں گے. کیا میسج دیں گے؟ میں یہ کہہ رہی ہوں، یہ دیکھو، اور ہم غریب کی بیٹیوں کو جینے دو. ہم مجبور ہیں، ہم گھر سے باہر اس وجہ سے نکلی ہیں کیونکہ ہم مجبور ہیں. ہماری مجبوری کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ. ٹھیک ہے. اب مجھے آخری بات یہ بتا دیں، جو میں نے کام سٹارٹ کر رہا ہوں اب سے، وہ غریب یتیم خاندان جن کی بچیاں مجبور بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی شادیاں کروانے کا، تو یہ کام ٹھیک ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے. کروانا چاہیے اچھے طریقے سے، وداؤٹ ان کا خرچے، یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں. یہ بہت اچھا، آپ کو اس چیز کا اجر میرا اللہ دے گا انشاءاللہ. تو وہ خواتین جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، اس نمبر پہ واٹس ایپ کریں، چاہے بچی ہیں کسی کی، چاہے ماں باپ مجبور ہیں، چاہے کوئی جس کی ایج زیادہ ہو رہی ہے یا کچھ بھی، ہمیں رابطہ کریں، ہم آپ کی اچھی جگہ رشتہ کروائیں گے. خدا حافظ. خدا حافظ.